الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء منبع الجود والسخاء محمد المصطفى وعلى آله التقى وصحبه الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى
نور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلی علی شفیعنا، صلی کرمت اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے رسول کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، صلی علی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعز برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت نہایت عاجزی سے محبت سے عرض کرنے کے بعد، عزیزان محتشم سامعین کرام، میرے مکرم محترم سنی مسلمان غیور بھائیوں، آج کا یہ اجتماع جمعۃ المبارک کے اس بابرکت لمحات میں اس مسجد کے اندر ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ حق سچ بولنے، حق کی تلقین کرنے اور حق کا ہی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان محتشم سامعین کرام، شعبان المعظم کا مہینہ جو کہ اپنی پوری تجلیات کے ساتھ اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں اور اپنی نوازشات کو سمیٹنے کی طرف رواں دواں ہے۔ نصف سے زیادہ شعبان المعظم کا مہینہ گزر چکا ہے اور آخری عشرہ اور اس کے چند ایام باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اس مقدس مہینے کی برکات اور اس کے فیوز و حسنات کو سمیٹنے اور اپنی خالی جھولیوں کو اس کے نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک جو ہے
جس کی جلوہ گری ہوگی، اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ رمضان شریف تشریف لانے والا ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی، طہارت اور ستھرائی کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے اپنے تمام معاملات کو درست کر لیں، اپنی تمام مصروفیات کو ایک شیڈول ورک کے تحت مقید کر لیں اور اپنے وقت کو رمضان المبارک کی آمد سے قبل اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مختص کرنے کے لیے ذہن سازی بھی کریں اور عملی اقدام بھی کریں۔ شعبان المعظم کا مہینہ یہ در حقیقت تو اسی لیے ہے کہ یہ بندے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اے بندہ مومن، اب جو مہینہ آنے والا ہے وہ اس سے زیادہ برکتوں والا اور رحمتوں والا ہے، لہذا اپنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس مہینے کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے خود کو تیار کر لو۔ اس مہینے کے فیوز و برکات اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود کو پہلے سے زیادہ ایکٹیو کر لیں، اپنی ظاہری باطنی پاکیزگی اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عز برہانہ سے ہمارے کمزور رشتے ہم انہیں مضبوط کر لیں۔ جس مالک سے، جس پروردگار سے ہم نے کچھ لینا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، ہم اس مالک کے در پہ آ جائیں، اس اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی لو حقیقی معنوں میں لگا لیں۔ دیکھیں، اگر کسی سے کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے در پر تو جانا پڑتا ہے، اس کے قریب تو جانا پڑتا ہے، اس سے سوال تو کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم دنیا داری کے اندر اگر دیکھیں تو ہم دنیا داری میں سوال بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی ہیں، اور اس پر پھر ہم شرمندگی بھی اٹھاتے ہیں، اپنی نظریں بھی جھکاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر ایک احساس کمتری اور اپنی ایک کمی کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن جس مالک سے، جس پروردگار سے ہم نے مانگنا ہے، ہمیں اس سے مانگنے میں کوئی احساس کمتری یا اپنی ذات میں کوئی کمی نہیں، بلکہ ہم اس سے مانگے تو ہمیں اس سے مانگنے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ دنیا داروں سے مانگے تو وہ ہمیں چتلا دیتے ہیں، ہمیں شرمندگی کا احساس دلاتے ہیں، ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ ایک میرے مالک کا در ایسا ہے کہ جس سے اگر مانگے
تو نہ تو ہمیں اس سے کوئی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے اور نہ وہ ہمیں زندگی کے دونوں جہانوں کے کسی لمحے بھی ہمیں جتلاتا بھی نہیں ہے۔ اس کی شان کریمی یہ ہے کہ اسے دینے میں عزت محسوس ہوتی ہے، اور بندے کی شان عظمت یہ ہے کہ اس سے اپنے مالک سے لینے میں عزت اور عظمت محسوس ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی سے ہم یہ اپنا رابطہ، اپنا یہ تعلق جو اس مالک کے ساتھ ہے کسی دوسرے سے کے ساتھ لگائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ فانی کے ساتھ رابطہ لگائیں گے تو اس کے اندر جو احساسات ہیں وہ بھی فانی ہیں، اس کے اندر جو جذبات ہیں وہ بھی فانی ہیں، اس کی نیچر ویسی ہی ہے، تو پھر اس سے ہمیں جو اثرات مرتب ہوں گے ہماری ذات پر تو پھر وہ ویسے ہی ہوں گے کہ جیسا اگلا انسان ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے قبل اپنے رب کریم عز و جل کے ساتھ رابطہ اور تعلق مضبوط کرنا ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے ایک بھاگے ہوئے غلام کی مانند ہیں، لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس غلام کو پکڑ کر اس مالک کی دہلیز پر کھڑا کر دیا جائے اور اس مالک کو اس سے آگاہ کر دیا جائے کہ یہ تیرا بھاگا ہوا غلام ایک مرتبہ پھر تیری دہلیز کے اوپر حاضر اور موجود ہے۔ اپنی گناہوں، اپنی خطاؤں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی تمام تر شرمندگیوں کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے اے کریم تیرے در پر تیرے کرم اور تیرے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے پھر سے حاضر اور موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے سورہ الزاریات کی آیت نمبر 50 27ویں سپارے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں بھاگ کر اللہ تعالی کی طرف آؤ، بھاگ کر اللہ تعالی کی طرف آؤ۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جب وہ اپنی دشمنی پر آتا ہے تو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لہذا اگر شیطان کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں جہنم کے راستے پر لے کر چلے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے راستے پر چلو۔ اگر اللہ کے راستے پر چلو گے تو اللہ کے راستے کی انتہا کامیابی ہے، فلاح ہے، خدا کی رضا ہے، خداوند قدوس کی ملاقات ہے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے، اس میں اہل اللہ کی اتباع ہے۔ یہ سارے کے سارے ثمرات ہیں اس راستے کے اوپر۔ لیکن شیطان کے راستے پر کیا ہے؟ شیطان کے راستے پر ضلالت ہے، شیطان کے راستے پر گمراہیاں ہیں، شیطان کے راستے پر اندھیرے ہیں، شیطان کے راستے پر آپس میں عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، بغض ہیں، حسد ہیں، کینے ہیں، اور مال و جاہ و جلال کی ہوس ہے، دنیا داری کی ہوس ہے، نفس و شیطان کی اتباع ہے۔ انسان کے لیے کھٹاٹوپ اندھیرے ہیں جن میں انسان دھکیلتا ہوا پھنستا چلا جاتا ہے۔ کوئی وقت
ایسا آتا ہے کہ اس کے لیے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے. وہ اس قدر آگے نکل جاتا ہے، اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ وہ بیچارہ چلتے 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 واپسی کا راستہ ہی بھول جاتا ہے. جب وہ واپسی کا راستہ ہی بھول جاتا ہے، اندھیروں کے اندر، ظلمات کے اندر، کھٹا ٹوٹ طغیانیت کے اندر رہتے رہتے ان اندھیروں کے ساتھ اس کی وابستگی ہو جاتی ہے، اس کا دل لگ جاتا ہے، پھر واپسی کا راستہ بھی نہیں ملتا. جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید میری زندگی کا یہی سارا ماجرا ہے، سارا ساز و سامان یہی ہے. تو پھر وہ اسی ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر زندگی بسر کرتا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جس ضلالت کے اندر اس دنیا میں رہتا ہے، آخرت کے اندر بھی اسے ویسے ہی شرمندگیاں اٹھانی پڑتی ہیں. لہذا آج وقت ہے، آج یہ موقع ہے، آج ہماری یہ سانسیں چل رہی ہیں، آج ہم یہ آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں، آج ہم حق اور باطل کو ان کانوں سے سماعت کر رہے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر میں یہ دماغ رکھا ہوا ہے کہ جس سے ہم سوچ و بچار کر سکتے ہیں، حق باطل کے اندر تمیز کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں. ہم مسجد و بازار کے اندر فرق کر سکتے ہیں، ہم اچھے اور برے کے اندر فرق کر سکتے ہیں. آج ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. اگر آج ہم اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر آ جائیں تو پھر کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے، پھر کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے. لہذا عزیزان گرامی قدر، آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین کی طرف آ جائیں، اس کی رحمت کی طرف آ جائیں. اپنی دنیا سے ہجرت کر کے اپنی آخرت کی طرف چل پڑیں، اپنے گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آ جائیں، بازاروں سے ہجرت کر کے مسجد کی طرف آ جائیں. ہم بدی سے ہجرت کر کے ہم نیکی کی طرف آ جائیں، جہالت سے ہجرت کر کے علم کی طرف آ جائیں، بے دینی سے ہجرت کر کے دینداری کی طرف آ جائیں. ہم یورپ کے ہتھ کنڈوں سے نکل کر، انگریز کی چالوں سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آ جائیں. یہ ساری کی ساری وہ ہجرتیں ہیں کہ اگر یہ ہجرت کر کے ہم اللہ رب العزت کے دین متین کی طرف آ جائیں تو پھر ہمارے لیے ہر طرف سویرے ہی سویرے ہیں، پھر ہر طرف ہمارے لیے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں. پھر ہمارے دلوں پر کوئی ایسا زنگ نہیں ہوگا، پھر ہمارے دلوں کے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں ہوگا. ہمارے دل ہلکے ہو جائیں گے، ہماری روحوں کو ایک تازگی نصیب ہوگی. لیکن اگر ہم اپنی ان روحوں کو ان روشنیوں کے ساتھ، ان سویروں کے ساتھ تازگی فراہم نہیں کریں گے تو نماز پڑھنے کے باوجود ہماری روحوں پر بوجھ رہے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود ہمارے دلوں پر بوجھ رہے گا، نماز روزہ صدقہ خیرات کرنے کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے. اس لیے کہ ہم نے ایک ہاتھ تو اس دینداری کی طرف، اسلام کی طرف، خدا کے دروازے پر رکھا ہوا ہے، اور دوسرا ہاتھ ہم نے دنیا داری کے ساتھ بھی پکڑا ہوا ہے. دنیا داری کو پکڑ کر، اور ہماری زیادہ تر توجہ جو ہے وہ دنیا داری کی طرف ہے. ہم زیادہ تر جو متوجہ ہیں وہ دنیا داری کی طرف ہے. ہمارے دل پر زیادہ قبضہ دنیا داری کا ہے. جب یہ سارے معاملات دنیا داری کے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت یہ ہے کہ تہی دامن دنیا سے ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں. تو اس ہجرت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں. ہم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف آ جائیں، سنت کی طرف آ جائیں. ہم اپنے ہر معاملے کے اندر، وہ خوشی کا معاملہ ہو، وہ غمی کا معاملہ ہو، وہ ہمارا کوئی بھی دنیا کا ایونٹ ہو، ہم انہیں جب اپنے حال میں اس کا جب انعقاد کریں تو اس کا منعقد کرتے ہوئے، اسے نافذ کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کو مقدم رکھیں.
کہ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو میرا قدم اٹھ رہا ہے آیا کہ یہ قدم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہے، یا اس اٹھے ہوئے قدم کے عوض مجھے اپنے رب عز و جل کی جب وہ ناراضگی، اس کا غضب اور اس کے ایک جلال والے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے محبوب علیہ السلام کے سامنے میں کس صورت کے ساتھ پیش ہوں گا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو اپنی اقامت گاہ بنا لیا ہے، ہم مقیم ہیں، یہاں پر مقیم ہو گئے ہیں، حالانکہ ہم تو مسافر ہیں، ہم یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں ایک دن یہاں سے کوچ کر کے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، اگلے گھر کی طرف نکلنا ہے، اور پھر جب اگلے گھر کی طرف نکلنا ہے تو وہاں سے بھی ہم نے کوچ کر کے مزید ایک اگلے گھر کی طرف نکلنا ہے۔ عالم دنیا سے ہم عالم قبر برزخ میں پہنچیں گے، عالم برزخ سے نکل کر میدان محشر کی طرف کوچ کریں گے، میدان محشر سے ہمارے حساب کتاب معاملات اور جو کچھ بھی ہمارا ہوگا وہ سارا ہمارا کیا تھا اور ہمارا سارا چٹھا سامنے آئے گا، اور اس کے مطابق ہمارا جزا و سزا کا معاملہ جب ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا تو جنت یا دوست جس کے مقدر میں ہوگی وہ اپنے اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی وہ زندگی ہے۔ اگر کسی کو جنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے، رحمت سے خدا کسی کو جنت کا مستحق ٹھہرا دیتا ہے تو پھر وہ جنت کی ساری زندگی مزے لے گا، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی اقامت کا پھر وہ جنت ہے، یہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے حق میں کسی کے اعمال کے سبب کسی کی قسمت ماڑی اور کسی کے نصیب اگر اچھے نہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے اسے اگر جہنم کا سامنا کرنا پڑ گیا تو پھر وہ اس کے عذاب چکھتا رہے گا اپنے وجود کے اوپر، ان عذابوں کو وہ جو وہ برداشت کرتا رہے گا۔ دیکھیں تو صحیح، آج ہم اپنے اس اجلے صاف ستھرے لباس کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی کوئی گرد و غبار، کوئی مٹی، کوئی گند یا کوئی ظاہری یہ جو نجاست ہے ہم نہیں لگنے دیتے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ ہمارا لباس صاف ستھرا نظر آئے۔ ہم اپنے اس وجود کو، اپنے اس جسم کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، منہ اچھی طرح سے دھو کے رکھتے ہیں، صاف ستھرا کر کے رکھتے ہیں، اچھے اچھے صابن استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ دیکھنے والے کو میری جلد پر کوئی داغ نظر آئے، کوئی دھبا نظر نہ آئے، کوئی کسی قسم کی میرے چہرے پر بدنمائی نظر نہ آئے۔ میرے عزیزان گرامی قدر، اس وجود سے اور اس جلد سے جو اس پر داغ لگتے ہیں، اس سے بہت بڑے وہ داغ ہیں جو حسد کی صورت میں ہماری طبیعتوں کے اندر ہیں، جو عداوتوں کی صورت میں ہماری روحانیت کے اندر ہیں، جو آپس میں نفرتوں کی صورت میں ہمارے نامہ اعمال کے اندر ہیں، وہ بڑے بدنما داغ ہیں۔ یہ داغ تو وہ ہیں کہ اگر صابن کے ساتھ ہم دھو ڈالیں تو یہ دھل کر صاف ہو پائیں گے، مگر وہ داغ ایسے داغ ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ چل پڑے تو قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، حشر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، اور پھر ہمیں ان سے نفرت بھی ہوگی، اس کی بدبو محسوس بھی ہوگی، وہ سارا کچھ ہمیں محسوس ہونے کے بعد ہم انہیں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، مگر تب وہ ہم سے دور نہیں ہوں گے، تب وہ ہم سے دور نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں دور ہوں گے؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کے اندر انہیں اپنے گلے لگا کے رکھا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اندر 400 شیوخ سے فیض پایا، میرے شیخ، میرے استاد جن سے میں نے اکتساب فیض کیا، تقریباً 400 شیوخ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ قرأت 4000 حدیثا ثم اخترت منها حدیثا واحدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے، حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ قول نقل کر رہے ہیں، حضرت امام حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول نقل کر رہے ہیں، امام غزالی نے اپنی کتاب کے اندر اسے نقل کیا ہے۔
اب مت کہ 400 شیوخ سے میں نے اکتساب فیض کیا، 400 سے زائد میرے استاد ہیں جن سے میں نے تقریباً 4000 سے زائد حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین مقدسہ سماعت کی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے فرامین میں نے سنے 4000 سے زیادہ۔ پھر فرماتے کہ 4000 سے زیادہ میں نے سننے کے بعد ثم اخترت منہا حدیثا واحدہ، میں نے اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے ایک حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے میں نے پھر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنے کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت یہ حدیث حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تبلیغ دین کرتے ہوئے، اصلاح امت کا درس دیتے ہوئے، ظاہری باطنی دونوں پاکیزگیوں کا، طہارتوں کا، ستھرائی کا ایک ایسا جام ادا کرتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا میرے صحابہ آپ کی وساطت سے قیامت تک کے سارے دنیا داروں کو، دنیا والوں کو، اپنی امت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، کیا اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا، کہ اپنے دنیا کے لیے اتنا کچھ کر جتنا تیرا اس میں قیام ہے، اپنی دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تیرا یہاں پہ رہنا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے، ہم دنیا کے لیے اس قدر محنتیں کرتے ہیں، اس قدر مشقتیں اٹھاتے ہیں، اس قدر جو ہے وہ ہم شب و روز کو مصروف ترین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ان مصروفیت کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، ہمارے ذکر اذکار رہ جاتے ہیں، ہمارے اوقات و وظائف رہ جاتے ہیں۔ خدا ہمیں بھول گیا ہوتا ہے، کس کی خاطر؟ اس دنیا کی خاطر۔ اور اس دنیا کے اندر ہم نے رہنا کتنا ہے، ہمارا بسیرا کتنا ہے، ہم نے یہاں پہ حاصل کیا کچھ کرنا ہے، بقدر ما فیہا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تو نے یہاں پہ رہنا ہے، تو جتنا رہنا اتنا حاصل کر، اس سے زیادہ جو تو حاصل کرے گا وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے پچھلوں کا ہے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے پچھلوں کا ہے۔ اور جو تیرے پچھلوں کا ہے اس سے تجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ نے حضرت امام حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بات ہے کہ بن معقول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور پھر اپنی آخرت کے لیے کر، اپنی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے دنیا کے مقدر، دنیا کے مطابق کر کہ جتنا تو نے یہاں پہ رہنا ہے، اور پھر فرمایا کہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر، لیکن یاد رکھنا جتنا آخرت میں تو نے رہنا کم از کم تیرے پاس اتنا ساز و سامان آخرت کے لیے بھی موجود ہو۔ ہم یہاں سے چلتے ہیں، کسی جگہ پر جاتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، سیاحت کے لیے جاتے ہیں، کسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ پہنچنے کے بعد ہم وہاں پہ ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے، ہم نے 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے وہاں پہ ٹھہرنا ہے، ہمارا وہ 15 دن 10 دن کا وہاں پر جو بسیرا ہے، ہم اس کے مطابق پھر اس کے مطابق راشن لے کر جاتے ہیں، ساتھ و سامان لے کر جاتے ہیں، سارا کچھ لے کر جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں 10 دن کا ہمارا قیام ہو اور ہم راشن لے کے جائیں 1 دن کا یا 2 دن کا، تو پھر ہمارے باقی ایام کیسے گزریں گے؟ پھر حال بھی ایسا ہو کہ وہاں پر ہمارا جاننے والا کوئی نہ ہو، ہمارا پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اور پھر حال بھی ایسا ہو کہ وہاں سے واپسی بھی ناممکن ہو، وہاں سے واپسی بھی ناممکن ہو کہ ہم جائیں واپس چلے جائیں، اور واپس جانے کے بعد ہم تو چاہتے تھے کہ شمع میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اتنے دن وہاں پہ رہنا ہے، اور لہذا ہمیں یہاں پہ آ کے پتہ چلا یہاں پہ تو اتنے دن رہنا ہے، اب ہمارے پاس جو راشن ہے وہ 2 دن کا ہے، ہم نے رہنا 10 دن ہے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں جلدی سے گاڑی پکڑ کر واپس جاتے ہیں، ہم اپنی منزل پر پہنچ کر راشن واپس وہاں سے لے کر پھر آ جائیں۔ اگر وہاں سے واپسی کی گنجائش ہی نہ ہو
سمجھ رہے بات کو؟ لہذا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں دنیا کے اندر رہنا ہے آپ نے. آپ کو میں نہیں کہتا آپ بینک بیلنس نہ بنائیں, آپ کو میں نہیں کہتا آپ بنگلے نہ بنائیں, آپ کو یہ نہیں کہا جاتا آپ بڑے بڑے لینڈ لارڈ نہ بنیں, آپ کی جائیدادیں نہ ہوں, یہ نہیں کہتے. بس اتنا کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنا رہنا ہے اس کے مطابق محنت کر کے اس کے مطابق حاصل کرو. اور دوسرا فرمایا پھر آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ صبح و شام نمازوں کے اندر رہو, صبح و شام ذکر اذکار کے اندر رہو. آپ کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے رکھو, ہر وقت مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں رہو. آپ کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر دن کا روزہ رکھو اور ہر شام آپ کی افطار کی حالت میں ہو, ہر رات آپ کی قیام کی حالت میں ہو. آپ کو یہ بھی نہیں کہتے. بس اتنا ہے کہ دنیا کے اندر جتنا رہنا ہے اتنا حاصل کرو, اور جتنا آخرت کے اندر آپ نے رہنا کم از کم آخرت کے لیے بھی اتنا لے کر جانا. واپسی کی گنجائش نہیں ہے, کوئی کسی کو کچھ نہیں دے گا. وہاں پہ نیکی تو اگر کوئی ماں سے لینے گیا تو ماں بھی کہے گی کہ دنیا کے اندر تھا کہ میں تجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلا کر تجھے تیری نشوانما کرتی رہی, اپنی جان کا ٹکڑا تجھے بنا کے رکھا, لیکن یہ دنیا تک تھا. آج اگر کوئی ہے تو بتا تیرے پاس کوئی نیکی ہے تو وہ مجھے دے تاکہ میں نجات پا جاؤں. آخرت میں تو باپ بھی جو آج اپنی اولاد کی خاطر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر انشورنس کا پیسہ آتا ہے تو وہ بھی حاصل کر لو, کسی کو ڈاکہ ڈکیتی مار کر فرار کر کے دھوکے کے ساتھ اپنے مال کا جب وہ دام چھپا کر لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے ان کو جب وہ گھما پھسلا کر جس طریقے سے بھی جو کچھ بھی آتا ہے آ جائے کس کی خاطر, اولاد کی خاطر, سارا کچھ اپنے اس وجود پر برداشت کرتا ہے. مگر آخرت کے اندر بچہ کہہ جائے نا, کہیں اے میرے باپ تو نے دنیا کے اندر میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا, آج ایک نیکی دینا مجھے ذرا, تو کیا کہے گا؟ وہ باپ کہے گا نہیں وہ دنیا تھی جس میں میری بھول تھی کہ میں تیری خاطر سارا کچھ کرتا رہا, اب تو خدا نے میری آنکھیں کھول دی ہیں, اب تو مجھے سب کچھ نظر آ گیا ہے, اب جب مجھے سب کچھ نظر آ گیا ہے تو آج اگر تیرے پاس نیکی ہے تو وہ میں حاصل کروں گا, دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی قدر یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عزت والا نشان اور فرمان آپ کے سامنے ہے. فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور کم از کم آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جانا, وہاں پہ بھی رہنا ہے. اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. قبر کی پہلی رات سے لے کر جنتی جنتوں میں اور دوزخی دوزخیوں کے اندر تک یہ ہمیشہ کے لیے آخرت ہے, یہ ہمیشہ کے لیے اگلا جہان ہے. لہذا اتنے لمبے سفر کے لیے یہ دنیا کے کسی کو زندگی ملے گی آج کے اس فی زمانہ جو اگر ہم دیکھیں زیادہ سے زیادہ کوئی چیز زیادہ سے زیادہ آج کے ہمارے اس دور میں جو دور چل رہا ہے کتنا چاہیے گا جی, کوئی کتنی ریشو ہے؟ 60-70 سال. نہیں جی آپ 10 سال مزید لگا لیں, چلے جی آپ 100 سال لگا لیں, اینڈ 100 ہے. کئی ایسے بھی ہوں گے جن کی 100 سے کراس کرنے والی ہے. اب اتنی زیادہ سے زیادہ یہی ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب وہاں کا تو ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا. وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا. تو ہم نے وہاں کتنے دن رہنا ہے؟ اے دوستو واپس آ جاؤ اللہ کی طرف, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اگر ہم نے اس دنیا کو اس کی وفا کی خاطر گزارا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں نا ہم اس وجود کی خاطر سارا کچھ کرتے ہیں, اس پر دبانا ہے, اس لباس کی خاطر سارا کچھ کرتے ہیں کہ اس پر دبانا ہے. رب کعبہ کی قسم اس لباس کو اور اس وجود کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان کر دیں. خدا کی قسم یہ وجود اس دنیا میں بھی سلامت رہے گا, قیامت کے دن میدان محشر میں اور قبر کے اندر بھی سلامت رہے گا. لیکن اگر ہم نے اسے محفوظ خود کر کے رکھا, اس کو خود سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے, میں اسے صاف کرتا رہوں,
تو یہ قبر کی مٹی کے ساتھ آلودہ بھی ہو جائے گا، اور یہ تیرا وجود جس سے تو نے خود سنبھالا یہ قبر کے کیڑے مکوڑے کھا کر اسے فنا کر دیں گے، لیکن اگر تو نے اسے محبوب پر قربان اس دنیا میں کر دیا انشاءاللہ تعالی، وہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، میرے آقا کے غلاموں کا اللہ تعالی عمل کی توفیق